والأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات وإنك على كل شيء قدير بجاه النبي وآله الطيبين الطاهرين المعصومين برحمتك يا أرحم الراحمين ملك بلند الصلوات اپنے اور اپنے مرحومین حاضرین دے مرحومین بالاخص بانیان دے والد محترم ملک ملازم حسین سے اور باقی بھی خاندان دے جتنے عزیز دنیا کو ہیں تمام دی درجات بلندی دی خاطر بلند الصلوات جتنے مومنین مومنات مریض ہیں پریشان حال ہیں تنگ دست ہیں بے روزگار ہیں بے اولاد ہیں بے اولاد نارینہ دی خواہش رکھتے ہیں اس عظیم دعا دی قبولیت دی خاطر بلند الصلوات تاجیل ظہور حضرت قائم آل محمد بلند الصلوات ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للمعاندين الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على وزيره وخليفته وابن أمره ووارث علمه علم الأولين والآخرين أمير المؤمنين ثم الصلاة والسلام على السيدة الجليلة المخدومة المظلومة المرحومة محرومة عن حق ميراث أبيها سيدة النساء العالمين ثم الصلاة والسلام على الحسن المعصوم المسموم وعلى الحسين المظلوم المقتول بالأرض كربلاء قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد قوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب بلند الصلوات
دعا ہے کہ خالق کریم ذکر محمد و آل محمد صدقے عظیم مرحومین بانیان مرحومین بالآخرہ سنت والد محترم مرحوم مغفور و بزرگوار ملک ملازم حسین صاحب اور باقی بھی یہ خاندان دے اتنے عزیز دنیا کے رہنے والے اللہ انہیں تمام کو بخشش نصیب فرمائے اور خالق کریم انہوں نے کبوتے اپنی خصوصی رحمتوں کا نزول فرمائے اور کریم اللہ اس ذکر کے صدقے روزے جمعرات کے صدقے اللہ کو کروڑ جنت نصیب اور مالک کریم سب نظرہ کو بھی موت پہلے سچی قربانی توفیق عطا فرمائے اس مولد بیرس کو واپس فرمائے اور کریم خالق سب نظرہ کو حج و زیارات سعادت پر نصیب فرمائے یوسف زہرا جنت فرمائے اور سب نظرہ کو امام دلشتر وسیقی بڑھن اور انہوں نے قدمہ جامع شہادت نصیب فرمائے تمام دعا مندی قبولیت کی خاطر مل کے بلند الصلوات خالق کریم دی عظیم اولاد کتاب دی 114 سورۃ جو سب تو بڑی سورت سورہ بقرہ جس سے خالق کریم نے دین اسلام دے دستور دین اسلام دے منشور اور خلقت حضرت انسان دا مقصد ارشاد اسے ہی سورہ بقرہ دی آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 دی اس کریم رب نے حضرت انسان کو خطاب کرتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم یعنی اللہ حضرت انسان کو خطاب کرتے ہوئے بندہ میں اللہ صرف تیرے نہیں خلقتا بلکہ تیرے تو پہلے اللہ خالق ہوئے اللہ اور مقصد کیا ہے یا ایھا الناس اعبدوا مقصد ہے کہ میرا بندہ میں اللہ کی عبادت میں اللہ کے سامنے سجدہ اگلے حصے خالق کریم نے حضرت انسان سے اس عظیم نعمت اللہ کرتے ہیں وہ اللہ جائے زمین کو تمہارے واسطے فرش بنائے وہ اللہ جائے آسمان کو تمہارے واسطے شامیاں نہ بنائے وہ اللہ جس آسمان کو بارش بھیج کے زمین کو تمہارے واسطے آزاد اسباب اسے سورہ بقرہ دی آیت نمبر 186 کے بیچ اللہ حضرت انسان کو اپنے حبیب کے ذریعے پیغام دے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اے میرا حبیب لوگ تیرے کو آ کے سوال کریں گے کہ عظمت خدا دس اور ایک اور مقام دے بھی جسے لے یہودیاں نے آ کے رسول اکرم سے سوال کیا ہاں اے اپنے آپ کو اللہ دا نبی سلوام ڈالا اور اللہ کی تعریف کرنا لا ذرا دسات صحیح تیرا اللہ کون ہے کتنی عظمت کا مالک ہے کتنی بلندیاں کے فائز ہے ان یہودیاں کے سوال پہ
خالق نے سورہ توحید کے ذریعے اپنا تعارف کیا۔ اے میرا حبیب، یہودی سوال کریں گے میں اللہ کے بارے، میرے ساتھ تیرا اللہ کون ہے، عظمت خدا رسا کل اے میرا حبیب میں اللہ پیا گا انہاں یہودیاں دے سوال دے جواب دے آکھ هو اللہ احد، جس اللہ کے بارے پوچھتے پہ ہو وہ اللہ احد ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ عربی دے وچ ایک لفظ استعمال ہوندے احد، ایک لفظ استعمال ہوندے واحد۔ احد کا معنی بھی ہے ایک، واحد کا معنی بھی ہے ایک، لیکن ان لوہاں دے معنی کے بھی فرق ہے۔ واحد اس تو بعد ہوندے تسنیہ، یعنی ایک ہوندے بعد دو، لیکن احد ایک ایسا لفظ ہے جس تو بعد تسنیہ یعنی دو نہیں۔ ویسے اللہ نے سورہ اخلاص اس جڑا لفظ استعمال کیتا ہے قل هو اللہ احد، یعنی واحد استعمال نہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے مل کے بلند کر صلوات سیدہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور ابو الفضل عباس حضرت عباس علمدار، انہاں دوہاں دی حالات زندگی کے جملہ ملتے ہیں جڑے ویلے بچپنے دا عالم ہاں۔ بیٹی اپنے باپ دی گود وچ اور بیٹا بھی اپنے باپ دی گود وچ، زمانے دا فرق ہے، سالاں دا فرق ہے۔ امیر المومنین نے بیٹی کو توحید کا دس دیتا ہے، فرمایا بیٹی آکھو احد۔ جناب عباس کے بارے بھی ہے بے آکھو احد، جس سے جو 4 دفعہ لفظ احد آئے، اور مولا فرمایا بیٹی آکھو اسنان یعنی 2۔ بی بی دیکھ کے فرمایا بابا جڑی زبان تے لفظ احد جاری ہو بنے، اس زبان تے لفظ 2 نہیں آ سکتے۔ یعنی احد اور واحد کا پتہ لگ گیا، یعنی واحد ایسا ایک جن دو بعد 2 ہے، احد یعنی ایسا ایک جن دو بعد 2 نہیں۔ اور اللہ نے بھی اپنا تعارف انہاں یہودیوں دے جواب جس صورت کے ذریعے کرائے۔ یہودیاں نے کھڑے میں اللہ کا تعارف کرا، تیرا اللہ کون ہے، کتنی عظمت کا مالک ہے۔ حضور فرمائیں قل هو اللہ احد، اللہ دے طرف حکم ہے کہ میرا حبیب میرے طرف آگ جس کے بارے پوچھ دے پہ ہو هو اللہ احد، هو اللہ وحدہ لا شریک، اللہ الصمد، وہ اللہ بے نیاز ہے۔ حقیقت ہے اساکو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو ساری ضرورت۔ امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں بندے گانے خدا اللہ دے واجب ادا کرن دی خاطر، اے بندے گانے خدا انہی مخلوق دے حقوق ادا کرن دی خاطر، اللہ دیا نعمت اور احسان دا شکر ادا کرن دی خاطر اس کریم رب کو مدد منگی کر، اس کی مدد بغیر نہ ان کا حق ادا ہو سکتے، نہ ان کی نعمت کا شکر ادا ہو سکتا۔ یعنی اس کریم رب دی نعمتوں کا شکر ادا کرنا بھی نعمت ہے، ان کی توفیق ہے۔ اس وجہ سے امیر المومنین فرماتے ہیں جس کو اللہ دعا منگن دی توفیق دے دے،
اللہ قبولیت کا وعدہ کرے دے. دعا منگنا تیرا کم ہے، قبول کرنا میں اللہ کا. اور جب دعا دی توفیق ہی نہ ملے جیڑا اس کریم رب کے سامنے دست سوال ہی نہ پھیلاوے، عاجزی دا اظہار ہی نہ کرے، اس کریم کے سامنے خیرات ہی نہ منگے، اور جیڑا خود ہی قرآن مجید حضرت انسان کو ان الفاظ نال خطاب کر چکے، یا ایھا الانسان انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے حضرت انسان، جس کو میں یہ آکھاں اے فن خان، اے اپنی دولت، اپنی صحت، اپنے مال، اپنی اولاد، انہاں سارے تے ناز کرن والا، انہاں سارے تے فخر کرن والا، اپنی زمینہ تے بڑا ناز کرن والا، انتم الفقراء الی اللہ، اللہ پیا دے تسا سارے دے سارے میرے دروازے دے فقیر. کیا خیال ہے؟ منے دے ہو ایسی جڑا جڑا منے دے میں اللہ کے دروازے دا فقیر ہاں. بلند صلوات اللہ وسلم. یعنی ایویں جڑے فقیر سڑک دے وجہ انہوں نے اللہ ہی جہاں فقیر آکھنا چاہتے ہیں. انتم الفقراء الی اللہ، یعنی تسا سارے دے سارے پیسہ ایک پاسے، صحت ایک پاسے، مال ایک پاسے، اسباب ایک پاسے، تسا اتنے فقیر ہو سا گھننے کی میں اللہ دے پاسے محتاج. یعنی مال کی گل نہیں صرف یہ خالی ایسا پہ محتاج ہیں پیسے کی خاطر، اللہ کو صحیح سے میں منگتے ہیں میرا اللہ پیسے دے، محتاجی ہی ہے. صحت کی محتاجی، سا گننے کی محتاجی، زندگی دے ایک ایک لمحہ محتاج ہے اس کریم رب. ایویں سے اللہ دے اے حضرت انسان، تو تا غرور دے گھوڑے دے سوار ہے، تو تا بڑے فخر دے عالم دے وچ ہے، تو بڑے تکبر دے عالم دے وچ ہے، اور میں اللہ تو دور ہیں. میں اللہ بیادا انتم الفقراء الی اللہ، ایک بھی گل ہی نہیں، دو بھی گل ہی نہیں، جتنے انسان ہیں. اور صرف انسان ہی نہیں، حیوان بھی اللہ دے پاس محتاج ہیں یا نہیں؟ یعنی وہ دی مرضی تو بغیر پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا. اللہ الصمد، تو اللہ دے تو سارے دے سارے فقیر ہو الی اللہ، اللہ دے پاس. اور اللہ بات اپنا تعارف کرا کہ دے میں کون ہاں، واللہ هو الغنی الحمید. تو سارے جن دے پاسے محتاج ہو، فقیر ہو، او اللہ امیر ہے. کتنا امیر ہے اللہ، کتنے پیسے انہوں نے گلو. بھئی قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ اللہ پہ آتے کوئی ہے جڑا میں کو قرض دے وے، تو یہودیاں جڑے ویلے یہ آیت سنی ہے انہوں نے اللہ تے اعتراض کیتا ہو سکے آؤ سے ہوں اللہ کو پیسہ مک گئے، ہوں اللہ پہ آتے کوئی ہے جڑا میں کو قرض دے وے تو میں ایک دے 10 گنا کر کے بنا دے سکتا. اللہ اسے واسے آ کہ میں کو قرض کوئی ہے جڑا دے وے نہیں. اسے کو امیر المومنین نے وضاحت کی تھی، مولا فرماؤ میں غریب ہاں، میں تنگ دست ہاں، چاہتا میری غربت دور ہو ونجے. علی مولا فرمائے اللہ نال تجارت کر. بولا اللہ نال تجارت کی میں کراں؟ دیکھ کہ فرمائے کیا قرآن دی آیت نہیں پڑھی، یرجونا تجارت لن تبور. اللہ دی راہ تے خرچ کرنا، کسی غریب کسی حقدار تے خرچ کرنا. یرجونا تجارت لن تبور، اے امید رکھ کے اللہ نال ایسی تجارت ہے جن دے ذرہ برابر بھی نقصان ہو ہی نہیں سکتا.
دنیا دے ہر کاروبار دنیا دی ہر تجارت نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اللہ حلال کیتی ہوئی تجارت کا نقصان نہیں، بلکہ اس دنیا کی فائدہ ہے اور اس دنیا کی فائدہ۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام کی حالات زندگی ملتا ہے کہ رات کی تاریکی اپنے کندھیاں تے اناج چاہ کے پہ ویندن، رستے ساتھی مل گئے، یبن رسول اللہ کل پہ ویندے، اور رات دا ٹائم ہے، اندھیری رات، دشمن زمانہ۔ آقا دیکھ کے فرمائیں میرے کل کچھ امانت ہے، کہیں امین دے حوالے کرنا چاہنا، چاہ کے جڑے ویلے میں کچھ زیادہ ضرورت ہو گئے وہ امین میری امانت میں کو بلا دے۔ یعنی ایک اندھیٹھے سفر دے پاسے میں ارادہ کرنا چاہنا، ارادہ رکھنا چاہنا، امانت دینا چاہنا۔ یہ شخص دیکھ کر مولا اگر اجازت ہوئے تو میں بھی تھوڑے نال آ ونجا، دیکھ کے فرمائیں آ۔ تھوڑی دور گئے، اندھیرا آئی کیونکہ میرے آقا ایک جا کے بہ کے کسی چڑن بہ گئے، کپڑا پھٹ گیا، فرمائیں میرے نال بہ کے چیزیں چڑھوا، یبن رسول اللہ یہ کیڑے چیزیں ہیں؟ تو ساتھ فرمایا میں امانت کہیں کو دینا چاہنا۔ میرے آقا فرمائیں نہیں وہ چیزیں ہیں جڑے میں اللہ دے راہ تے غریباں تے خرچ کرن پہ دینا ہمیں، اور خالق کی بارگاہ کی امانت دینا پہ دینا ہمیں، تاکہ روز قیامت مالک میں کوئی دا اجر۔ اور جس سے اسے ہی امام زین العابدین علیہ السلام کو امام باقر غسل پہ دینے ہیں تو میرے آقا دی کان تے دو قسم دے نشان ہیں۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا ابن رسول اللہ یہ تھوڑے والد دی کمر تے دو قسم دے نشان کیے ہیں؟ تو آقا دیکھ کے فرمائیں انہوں نے زندگی پوچھے ہاں تو میں نہ دساواں ہاں، ہن جو کہ انہوں نے شہادت تو بعد پوچھے کہ سن پہلا نشان تو انہاں تاسیانہ دا جڑے ظالم مرندے رہ گئے، اور دوسرا نشان انہاں اناج دیاں موریاں دا ہا، دیکھو میرا بابا آدھ رات کو چاہ کے غریباں دے دروازے پہ دے۔ تو اللہ کیا دے تو سارے دے سارے میرے دروازے دے کون ہو؟ فقیر ہو، میرے دروازے دے محتاج ہو۔ اللہ کتنا امیر ہے، ہو جاتے ہے میں اللہ غنی ہاں، میں اللہ حمید ہاں، غنی زمانہ امیر، اللہ کہنا بڑا امیر ہے، بنا اندازہ لا سکتے ہوں دی امیری دا۔ اس چیز کو سوچ کے آواز قدرت اندی ہے موسیٰ پوری کائنات میں اللہ کو منگے، ایک منگے 10 گنا زیادہ دے چھوڑا، اتنا دیوان دے باوجود میرے رحمت دے خزانے سے فرق نہیں ہے۔ انوار النجف تفسیر ہے، جاڑا صاحب اسے جو جملہ لکھا ہے، حضرت سلیمان بن داؤد نے ایک دفعہ کہا میرا اللہ آج میرا دل آ دے میں کو بڑی حکومت دیتی ہے، بڑی بادشاہت دیتی، ایک ٹائم دا کھانا میں اس سمندری مخلوق کو دینا، ایک وقت دا کھانا۔ آواز قدرت ہے سلیمان اے تیرا کم نہیں، یہ میں اللہ دا کم ہے، نہیں میرا اللہ مہربانی کر آج تمہیں کوئی اجازت دینا۔ جی اجازت مل گئی، حکم دے دیتا جنات کو بھی انسانہ کو بھی آئی غذا کٹھی کرو۔ سمندر دے کنارے غذا کٹھی ہونی شروع ہو گئی، بہت بڑا پہاڑ لگ گیا، ایک مچھلی بہ نکلی، دیکھ کے اللہ کا نبی میری غذا کا ٹائم ہو گئے، میری غذا دے۔ دیکھ کے فرمائیں تھوڑی دیر انتظار کر، مزید غذا کٹھی ہو بنے، سارے کو کٹھا سدیساں تے سارے کو خویساں، ایک کو اعلان تو تھی سی سارے کٹھے لگیا ہوا ہے۔ حضرت سلیمان نے گل کی تھی کہ مچھلی ناراض ہو کے روس کے ٹر،
حضرت سلیمان اس کو سدے کہ روسی کیوں نہیں گال کا میں یہ کی تھوڑی دیر انتظار کر مزید غذا کٹھی ہو بنے تو سارے کو کٹھا کھوے سا اللہ نے اس مچھلی کو بولن دی طاقت دیتی دیکھ کے اے اللہ دے نبی خالق تے مخلوق دی یو فرق ہے اودے کول منگدی نمی ہوے کو دے چھڑے لے تے تیرے کول منگدی پئیاں تے تو آدے حالی غذا دا ٹائم انتظار کر حضرت سلیمان اپنے انہاں نوکر کو کہ بھی ایکو تا دیو نا ایک کھا کے باقی بعد دے چھڑے سو ہن جو دیو اللہ کے اس ایک مچھلی کو کھواون ایک حصہ ختم ہو گیا مچھلی نہ لگی وہ جڑی غذا سارے واسطے اکٹھی کیتی ہے دو حصے مک گئی مچھلی نہ لگی ہن دسو میزبان دی کیڑی حالت ہوسی جس میزبان نے اتنا انتظام کیتا ہوا ہوئے کہ اجل دنہ نے آوڑا ہوئے مہمان نے تے ہکو ہی سارا کھا ونجے حضرت سلیمان اس مچھلی کو پوچھتے نے دسا تیری کل غذا کتنی ہے وہاں کہ اللہ کا نبی میری کل غذا ہے 3 لقمے کتنے 3 لقمے میری کل غذا حضرت سلیمان پوچھے وقت دسا کتنی ہون تک کھا چکی اس کے اجل تک میں ایک لقمہ ہی نہیں کھاتا ال سمجھئیے کل غذا کتنی 3 لقمے اجل تک میں ایک ہی نہیں کھاتا یہ تو میزبان کی حالت کیڑی ہے وہ جڑی شے کٹھی کی تھی وہ ختم تھی گئی اس لئے حضرت سلیمان پیشانی زمین پر رکھی دے کہ اگر مال ہے کہ تو بہتر جان دے کہیں تو کتنی غذا اللہ الصمد وہ اللہ کون ہے بے نیاز ساکو اس کی ضرورت ہے اور اسے کس کو امین المومنین فرمیدن ہے بندگان خدا اس مالک کریم دی اتنی عبادت کر جتنی تے کو اللہ دی ضرورت ہے بات فرمیدن اتنی انہی نافرمانی کر جتنے انہیں عذاب کو برداشت کرن دی طاقت رکھتا دوہے چیزیں ہی سخت ہیں یعنی ایک لحظہ بھی ساتھوں دی مدد بغیر نہیں رہ سکتے اور ایک لحظے واسطے بھی انہیں عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے اللہ الصمد وہ اللہ بے نیاز ہے لم یلد ولم یولد نہ کسی دا باپ نہ کسی دا بیٹا ولم یکن لہ کفوا احد اس اللہ دا کوئی ہمسر نہیں وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے بلندر صلوات تو وہ عرض پہ کرے نا خالق کریم نے اسے قرآن مجید دی سورہ بقرہ جڑی قرآن مجید دی بہت بڑی سورت اس سے اللہ نے مختلف مقامات پہ حضرت انسان کو بیدار کی دیس وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ میرا حبیب جڑے ویلے تیرے کو لوگ آ کے سوال کریں میں اللہ دے بارے دسات تیرا اللہ کون ہے تے کیڑی جاتے راندے میرے طرف نہ کو آگ میرا اللہ کو علی شہادت کو بھی زیادہ قریب اجیب دعوت اذا دعان فلیستجیب لی جڑے ویلے بھی کوئی بندہ اس خالق کریم کو سدے خالق کریم کو پکارے او اللہ اپنے بندیاں دی گل کو سندا بھی ہے اور جواب بھی عطا اللہ کیڑے ویلے اپنے بندیاں دی گل کو سنتے جڑے ویلے بندہ ہاتھ اونچے کیتی بیٹھا ہوئے تے رو رو کے آدھا بیٹھا ہوئے یا رب بولے اللہ جلدی سن دے تے ہاتھ جھکے ہوئے وقت اللہ کو نہیں سن دا اگر دل دے کہ حریت کو رب کریم کو سدے وقت اللہ کو نہیں سن دا آواز قدرت نہیں او میرا بندہ اجانے آواز اے دعا تیرے سینے تو نہیں نکل دی
تیرے سینے چ نکل کے تیرے گلو تک نہیں پہنچتی، تیرے گلو چ نکل کے تیری منہ چ نہیں آتی، اور اے زبان حرکت نہیں کریں دی، الفاظ نہیں پڑھتے، لوگوں کے ذہنوں تک نہیں پہنچتے، میں اللہ تیرے دل دی نکلی ہوئی حرکت کو سونے کیوں عطا ہی کرے نا، جواب ہی دینا۔ یہ علیحدہ گل اس خالق کریم نے آکھیا بھی اس انداز میرے کو سوال کر، اس انداز میرے سامنے گداگری دا اظہار کر، کیونکہ خود ہی امیر المومنین فرمیندے بندہ اللہ کو منگے تا دو حال تو خالی نہیں، بندے کو منگے تا دو حال تو خالی نہیں۔ اگر کوئی بندہ بندے کو منگے یا او دے سی یا او نہ دے سی، اگر کوئی اللہ کو منگے اللہ دے سی یا نہ دے سی، علی مولا فرمیندے بڑا فرق ہے۔ اگر بندہ کسی بندے دے سامنے سوالی بنتی ہوئے، اگر او دے دے تا ہوندا احسان، اگر او نہ دے تا ایدی شرمندگی۔ ہے یا نہیں؟ کوئی بندہ خدا نہ کرے، بندہ خدا اپنے محتاج کرے، کہیں نہ محتاج نہ کرے، بلندر صلوات۔ پھر دسو ہے یا نہیں؟ بندہ کہیں تو وہیں کے سوال کرے تو وہ ادھر سوال پورا کر چھوڑے، شرمندگی ہے یا نہیں؟ اس دے احسان ہے یا نہیں؟ ایسے بھی کوئی مریض ہے، وہیں کیا کسی حاجی صاحب ملک صاحب قبلہ میں بیٹے دا علاج کراونے، میں اپنا علاج کراونے، کوئی دی مدد کر چھوڑے، علاج کرا چھوڑے، احسان ہے۔ پاون دا کپڑا نہیں، کپڑا گھن کے دے چھوڑے، احسان۔ کھامن دی کوئی شے نہیں، غذا گھن دے دے، احسان۔ غرض ہے کہ دنیا دا کوئی بھی کم ہے، اولاد دی شادی ہے، مکان ہے، جو کچھ بھی ہے، جوڑا کچھ بھی ہو سی، یہ سارا کیا ہے؟ احسان۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام میرے آقا فرمائیں روز قیامت دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہ دی میں صادق شفاعت کوئی نہ کرے۔ اگر امام صادق شفاعت نہ کریں تو انہ دی آبا و اجداد کرے سن ایسے۔ اگر چھیوہ امام شفاعت نہ کریں مولا امام باقر دی خدمت لگا ویسے وہ کر چھوڑے سے، امام دے بیٹے امام کاظم دی خدمت لگا وانا نہیں۔ مولا کیڑے دو بدبخت ہیں جنہ دی شفاعت تسا نہیں کرنی۔ میرے آقا دے کے فرمیندے انہیں تو پہلا او جیڑا اپنے محسن دے احسان کو بھول بنے۔ کون ہے؟ یعنی احسان فراموش، محسن دے احسان کو بھول بنے۔ صادق مولا فرمیندے نے روز قیامت میری شفاعت تو محروم ہے۔ اسا انہ دی شفاعت تو بغیر پاس نہیں دے سو ایسے کہ میں کو اپنے پیپر دوتے اتنا بھروسہ ہے، جو کچھ میں سوال کیتی ودا اپنے نام اعمال چوندے ہوتے اتنا بھروسہ ہے کہ میں خود اپنے نمبر دے پاس ہو گئے سا، میں کو انہ دی شفاعت دی ضرورت ہی نہیں، میں کو یقیناً انہ دی شفاعت دی ضرورت ہے۔ اور امام صادق فرمیندن اگر ساری سفارش دی ضرورت ہے، ساری شفاعت دی ضرورت ہے، فرمیندن برزخ دے جتنے مراحل ہیں، برزخ دیاں جتنیاں چیک پوسٹیں ہیں، برزخ دے جتنے تکالیف ہیں، جتنے سوالات برزخ کی سرحد تے ہومن، انہاں سارے دا جواب تو دے کے آویں اور معاشر دے میدان شفاعت جانے تے میں صادق۔ یعنی اپنے اعمالاں دے اتے برزخ دے مراحل آپ پاس کریں تو گویا فرمیندن دو قسم دے لوگ ایسے ہیں جڑے میں شفاعت نہیں کرنی، انہیں جو پہلا ہو احسان فراموش، کسی سے کوئی احسان کی توجہ یہ کیا کرے اپنے محسن دا شکریہ ادا نہ کرے، اپنے محسن کو بھول بنے۔
اللہ قرآن فرمائے حال جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان دا بدلہ احسان دی شکل ہے۔ تو صادق مولا فرمائے جڑا محسن دے احسان کو بھول ونجے میری شفاعت کو محروم، اور دوسرا او بندہ کئی تے احسان کر کے ان کو شرمندہ کر دے، احسان کر کے ان کو جتلاوے فلاں مقام تے میں تیرے ہوتے اے احسان کیتا، فلاں مقام تے میں تیرے ہوتے اے مہربانی کیتی۔ میرے آقا فرمائیں اے دو قسم دے لوگ میری شفاعت کلو محروم۔ اور میں اپنا جائزہ گننا، اگر ایک بندہ میرے ہوتے تھوڑا جہاں احسان تے کرے میں ان کا شکریہ ادا کرے نا، ایک ٹائم دی غذا چا دے وے شکریہ ادا کرے نا، لباس دے وے شکریہ ادا کرے نا، علاج کرا دے وے شکریہ ادا کرے نا، بیٹے دی یا اولاد دی تعلیم دی فیس دے وے شکریہ ادا کرے نا، مکان بنوا دے وے شکریہ ادا کرے نا، انہی شکریہ ادا کریں دے میری زبان نہیں تھکتی، اور لوگوں کو بھی میں تعریف کرے نا بھی دیکھو یہ بندہ کتنا بہترین ہے، غریب پرور ہے، یتیم پرور ہے، کتنا مہربانی کرنے والا ہے، شکریہ ادا کریں دے زبان نہیں تھکتی۔ خالق دی آواز آندی او میرا بندہ کدا اپنے گرہوانے جھان کو بھی دے والا میں، تے کو بھی دے والا میں، شکریہ ادا کریں دے تیری زبان نہیں رکتی۔ ذرا دیکھ تیری زندگی دا کوئی لمحہ ایسا ہے جس لمحے میں اللہ دا تیرے ہوتے احسان نہ ہو۔ تو گویا ہن میں اپنا جائزہ گنا، امام صادق فرمائے احسان فراموش میری شفاعت کو محروم، کیڑیاں ہستیاں ہیں جنہاں دا میرے ہوتے احسان ہے۔ سب تو پہلی ہستی ہے خدا، اللہ دا میرے ہوتے احسان ہے، انسان بنائے، حیوان ہی بنا سکتا، پانی دا قطرہ ہی بنا سکتا، درخت دا پتہ ہی بنا سکتا، زمین دا ذرہ ہی بنا سکتا، غرض ہے کہ کسی دوسری مخلوق کی پیدا کر سکتا۔ احسان عظیم ہے جس اللہ نے کوئی انسان بنائے، اور اس وقت کے احسان عظیم ہے کہ خالق کریم کہیں کافر دے پیدا گھر پیدا نہیں کیتا، اس نبی دی امت بنانا پسند کیتے، جس نبی دی امت بنا دی خواہش ہر نبی رکھتا۔ کیڑے میں انہیں احسانات کو یاد کراں جڑا خدا دے انتا حدو نعمت اللہ لا تو سوہا، او میرا بندہ میرے نعمتاں دی گنتی کرن کی بے، میرے احسانات کو شمار کرن کی بے، حقیقت ہے تیری زندگی ختم ہو سکتی ہے، میں اللہ دے نعمتاں دی گنتی ہو سکتی۔ بندہ تنہائی بہ ونے اندے نعمتاں دی گنتی کرن کی بہ ونا کہ کیڑی نعمت اس خالق کے کریم میرے تے کیتی۔ حقیقت ہے میرے ساہ دی دوری ٹوٹ سکتی، حقیقت ہے کہ میری زندگی ختم ہو سکتی، لیکن خالق کے کریم دی کسی نعمت کو میں احساس شمار نہیں کر سکتا۔ اور اس تو بعد خالق کے کریم دے بے پناہ احسانات تو بعد جس مالک عقل جیسی بہترین دولت بھی عطا کی تھی، اگر اللہ چاہے ہاں بے عقل بنا چھوڑے ہاں، پاگل بنا چھوڑے ہاں، دیوانہ و مجنوں بنا چھوڑے ہاں، اتنا احسان ہے جس مالک عقل جیسی دولت عطا۔ اور اس تو بعد احسان عظیم حضور اکرم کی ذات دا کہ جس رسول نے 23 سال محنت کر کے یہ عظیم پیغام دین اسلام اسا تک پہنچا، مسائب برداشت کیتے ہیں، ظلم برداشت کیتے ہیں، پتھر برداشت کیتے ہیں، یہ عظیم دین اسلام اسا تک پہنچائے۔ اور اس کے بعد آئمہ نے مسائب برداشت کر کے یہ عظیم دین اسا تک پہنچائے۔ اور نمازی اس چیز سے فخر کرنے والا کہ میں بہترین نمازی، جنت حقدار، خالق کریم نے بھی انہاں لوگوں کو ان الفاظ سے متوجہ کر کے
کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. اور رات بھی یہ جملہ میں عرض کیتا اور میں عرض کیتا کہ اس کی آیت کا مکمل ترجمہ ہونے ہی عرض کرنا ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جڑے ناز کریں دے ہیں، وہ لوگ جڑے فخر کریں دے ہیں کہ ساکو اس سعادت حاصل، بیت المقدس دے پاسے بھی منہ کر کے ایسا نماز پڑھی، بیت اللہ دے پاسے بھی ایسا منہ کر کے نماز پڑھی، یعنی ساکو اس سعادت حاصل تو اللہ دے لیس البر، میرا حبیب میرے طرف میں کو آگ ایک کوئی ایڈی وڈی نیکی نہیں. یعنی مدینے جس لے آ گئے، نماز ظہر 2 ہجری کو پڑھی گئی، نماز ظہر دی پہلیاں 2 رکعتیں منہ ہوئی بیت المقدس کے پاسے، تیسری کے لئے کھڑے ہوئے، اللہ دے طرف حکم ہو گیا میرا حبیب ہون اپنا رخ پھیر بیت اللہ دے پاسے. یعنی پہلے منہ ہوئی ہی پاسے، ہون حکم ہو گیا اپنا رخ پھیر بیت اللہ دے پاسے. وہ لوگ جڑے رسول اکرم دی اقتداء نماز پڑھا والے ہیں، وہ اس چیز کے ناز تے فخر کرنے لگ گئے. ساکو اس سعادت حاصل ہے، اسا انہاں دوہاں سمتے منہ کر کے نماز پڑھی، باقی اور عمال کوئی نہیں، صرف اس چیز کے ناز اور فخر ہے. تو اللہ نے انہاں دے فخر دا جواب اس انداز دیتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یعنی مشرق و مغرب یعنی بیت المقدس اور بیت اللہ دے پاسے منہ کر کے نماز پڑھنا لیس البر ایک ایڈی وڈی نیکی نہیں. گل سمجھ نہیں پئی ہے؟ یعنی ایسا کیا کرنے ناز کرنے جی میں بڑا نمازی، میں بڑا دیندار، میں بڑا روزے دار. خالق کریم نے میرے اس ناز کو ختم کر دیا. آواز قدرت ہے ولکن البر، میرا حبیب میرے طرف آگ ایک کوئی ایڈی وڈی نیکی نہیں، ایک کوئی ایڈا وڈا ناز نہیں. ولکن البر، میں اللہ دے نزدیک بہترین نیکی وہ ہے من آمن باللہ، جڑا دل دی گہرائی نال میں رب دے ایمان کیتا. کیونکہ ایک ہوندے ایمان، ایک ہوندے اسلام. دیکھ کے فرمائیں اسلام ہے زبان دے نال اللہ دی وحدانیت دی گواہی دے والا، اللہ تے اس لگنا ہے جو رسول اکرم دی رسالت دی گواہی دے والا، یعنی زبان دے نال اقرار کرنے والا، اور ایمان ہے اودے کردار دی گواہی دے. اللہ نے یہ نہیں آکا صرف زبان نال لیکن وحدہ لا شریک من کے کافی. اللہ نے یہ نہیں آکا صرف زبان نال میرے رسول دی رسالت دی گواہی دے کے کافی نہیں، ولکن البر من آمن باللہ. یعنی اللہ کے بیان ہے کہ میرے نزدیک بہترین نیکی وہ ہے جڑا صدق کے دل دے نال میں اللہ دے ایمان کیتا. اور سورہ بقرہ دی آیت نمبر 177 اس سے اللہ نے انہاں متقین لوگاں دی نشانیاں ارشاد فرمائیاں جنہاں واسطے اعدت للمتقین، جنت کو اللہ نے جنہاں واسطے مزین کیتا ہوئے، خوبصورت بنایا ہوئے، اتنا خوبصورت بنایا ہوئے جتنا دلہن واسطے کمرہ تیار ہو گئے، اللہ نے جنت کو اتنا خوبصورت تیار کیا. اعدت للمتقین، متقیوں واسطے مزین کیتا ہوئے. اور قرآن ہدی للمتقین جس کی آیت نمبر 177 دے وچ اللہ نے انہاں لوگاں دی نشانیاں ارشاد فرمائیاں کہ جنہاں کو جنت دا حقدار قرار دیتے اور جنہاں کو اللہ نے متقی کر کے سکتا. گل سمجھا نہیں پئی ہے؟ یعنی ایک متقی ہوں جی میں اگر کسی دے بارے آگے جی فلاں بندہ بڑا متقی ہے جی، فلاں بڑا نیک ہے جی، فلاں بڑا پرہیزگار ہے جی، فلاں بڑا مومن ہے، فلاں بڑا دیندار ہے، یہ میرا کسی کو نیک متقی اور ان الفاظ سے یاد کرنا یہ محبت کی دلیل ہے. اللہ جے کو متقی کر کے سرے سی وہ حقیقی اور نشانی ہے کہ جس سے خالق کریم نے حضرت انسان کو ان الفاظ نال یاد کیتے. تو گویا اس کی ابتدا آیت نمبر 177 دی اس انداز کہ لیس البر
ایک ایڈی وڈی نیکی نہیں انت ولو وجوہکم کہ تواڈے رخ دا پھر وننا، تواڈے چہرے دا پھر وننا، قبل المشرق والمغرب، مشرق دی سمت بھی مغرب دی سمت بھی، یعنی بیت المقدس دے پاسے بھی اور بیت اللہ دے پاسے بھی۔ میرا اللہ اگر ایک ایڈی وڈی نیکی نہیں پر تو دسا کیڑی نیکی عظیم ہے جس کو تو پسند کرے میں آواز قدرت نہیں ولیکن البر من آمن باللہ۔ میں اللہ دے نزدیک بہترین نیکی کیڑی ہے کہ جڑی نیکی خالصتاً اس رب کریم دے ایمان دے ہو، اور صرف ایمان زبانی نہیں، میں اللہ کو حکمن کی دے، یعنی میرا کردار بھی گواہی دے وے کہ میں کتنا اللہ کو حکمن ہے۔ والیوم الآخر متقین دی دوسری نشانی ہے اللہ تے ایمان بھی گھنا اور قیامت تے ایمان بھی گھنا۔ اور قیامت تے ایمان خالی یہ کجے بھی ایک دن آمنا ہے جڑا دن 50,000 سال دے برابر ہونا ہے، تو اس دن جو حساب و کتاب ہونا ہے، بس یہ ہی گواہی دے دینا کافی ہے یا انہیں کتے تیاری بھی ہے؟ ایسے یعنی یہ ایمان کافی ہے بے قیامت ایک دن آمنا ہے، یعنی وہ لفظ قیامت جڑا دینیات بچپن پڑھا سے ایک دن ہو سی جڑا 50,000 سال دے برابر ہو سی، اسے سارا دا حساب و کتاب ہو سی، جڑا پاس تھی سی وہ جنت، جڑا فیل تھی سی وہ جہنم۔ بخالی یہ ایمان گھنا ہونا کافی ہے، یہ سبق یاد کرنا کافی ہے نہیں۔ والیوم الآخر اور نماز دے وچ بھی سورہ الحمد دے بھی اس کا اقرار کرنا مالک یوم الدین، او اللہ جڑا قیامت دے دن دا مالک ہے، او اللہ جڑا فیصلے دے دن دا مالک ہے، یعنی مالک یوم الدین جڑا نتیجے دے دن دا مالک ہے۔ کیونکہ یہ دنیا امتحانی مرکز ہے، امتحانی گڑھ ہے، لیس للانسان الا ما سعی۔ اس دنیا تے امتحانی پرچے تے جیویں بندہ پیپر لکھ سی، ان دا نتیجہ قدم نکلنا ہے قیامت۔ جیسا کہ ہوگا جی 31 مارچ کو نتیجے والا دن جی بچے بڑے اچھا لباس پایا ہویا، جڑے اسپیچ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ لا ونجن پاس ہو ونجن بڑے خوش، جڑے فیل ہو ونجن وہ مجھیندن، تو انہوں کو آکھا ویندے جی مزید محنت کر اگلے سال ہاتھ تو کامیاب ہو میں سے۔ لیکن اللہ کی بارگاہ ہے کہ روز قیامت و دوبارہ محنت والی گل نہیں، یہ دنیا امتحانی مرکز ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، اس مختصر جی الفاظ اللہ نے آئینہ دکھائے نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہ چیز جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ زبانی طور سے تو بندہ آتے جی میں روز قیامت پاس ہوا، تے پاس کتے دنیا کوئی تیاری نہ کرے، خالی زبانی آکھنا تو پاس نہیں تھی۔ میرے نام اعمال کو پاس ہونے دی علامت ہی نہ ہوئے، جس لئے ملائکہ نام اعمال میرے ہاتھ دیویں تو غصے نہ دا کر اقرا بے کتاب ہے، گھن اپنا نام اعمال پڑھ، تو بڑا محب ہمیں، تو بڑا علی آلہ ہمیں۔ جس لئے نام اعمال کھولا انہیں پہلے صفحے تے لکھا ہے پہلا سوال نماز، وہ اتنی نہیں جتنی ہونی چاہیے، انہیں ایک چیز دے پاس سوال آدھے ونجن اور میں اس مقام سے شرمندہ ہوندہ ونجا تو دیکھ کے فرمیدن والیوم الآخر، اللہ پیادے میرے نزدیک بہترین نیکی ہو ہے میرے تے ایمان بھی گنا اور روز قیامت تے ایمان بھی گنا اور روز قیامت حساب و کتاب، روز قیامت نتیجے دا دن جس نتیجے دے دن کوئی کہیں دا مددگار نہ ہو سکے۔ دیکھو جی دنیا اگر تکلیف آونے پریشانی آونے، اس تکلیف کو دور کرنے کی خاطر رشتہ دار بھی کٹھے ہوئے دن، اولاد بھی آویں دی، ہمسائے بھی آویں دن، یہ سارے مل کے بھی تکلیف کو دور کریں دن، لیکن روز قیامت دی تکلیف
روز آخرت دی تکلیف ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. تو جنتی دی دوسری نشانی کیڑی ہے؟ پہلی اللہ تے ایمان اور دوسری نشانی روز قیامت تے ایمان. اور اللہ نے حدیث رسول اکرم فرمائے دو چیزاں دا ذکر مالک نے اس مقام دے کیتے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر. جیڑا میں اللہ تے بھی ایمان رکھدا ہے اور میری روز قیامت آخرت تے بھی ایمان رکھدا ہے، میں اللہ انعام جنت عطا کرے سی. یعنی میرے تے ایمان رکھدا ہے، میری ناراضگی نہیں، میری نافرمانی نہیں کریں دا، میں کو ناراض نہیں کریں دا. اور آخرت تے ایمان دا مطلب ہے کہ روز قیامت دے حساب و کتاب تو خوف زدہ ہے. روز قیامت کی سختی تو خوف زدہ ہو کے دنیا کے اپنے آپ کو عذاب دی معافی دی التجا کریں. تو وہ اس سورہ بقرہ دی آیت ہے اللہ نے جڑے نشانیاں فرمائی ہیں، ان کی پہلی نشانی کیا ہے؟ زبانی ایمان کے نام ہے. ایسے ہی یعنی کردار دے ایمان دا کیا مطلب ہے کہ میں اگر کہیں دا حق کھاندا پیاں تو اللہ تے میرا ایمان ہے، قیامت تے میرا ایمان ہے یا کوئی نہ. کہیں دا مال غصب کریں دا پیاں تو اللہ تے ایمان مکمل، قیامت تے ایمان بھی مکمل. اگر اللہ تے ایمان کامل ہو گیا تو کہیں دا مال غصب نہ کر رہا. اگر میں جھوٹی قسم کھاندا پیاں تو میرا اللہ تے ایمان مکمل نہیں، روز قیامت تے ایمان مکمل نہیں. یعنی اس صرف میں زبانی طور پہ تو آکھ سکتا اللہ میرے ایک ایک عمل کو دیکھتا پائے، کردار تو میرا گواہی نہیں پہ دینا. زبانی طور پہ میں آدھا اگر بندہ جھوٹی قسم چاہے اللہ دیتا پائے تو خود جھوٹی قسم جس لئے چیزا پی ہوا انہوں مجھے کردار میرا گواہی نہیں پہ دیتا. تو گویا خالق کریم کیا فرمائندہ ہے؟ بل یوم الآخر، یعنی متقین دی جنتی دی دوسری نشانی پہلی اللہ تے ایمان اور دوسری نشانی قیامت تے ایمان. بل ملائکہ، اللہ پہ آدھے میرے ملائکہ تے بھی ایمان گھنا کہ میرے ملائکہ تیرے ایک ایک عمل دے گواہ ہے. امام معصوم فرمیندے نے بندگان خدا تیرے گناہوں دے ترائے گواہ ایو دے ہیں جنہ کو جھٹلایا نہیں مائن سکتا. یعنی گواہ جھٹلے بھی ویندے ہیں، باس بھی ہے، خرید بھی ہے، لیکن مولا فرمیندے ہیں تیرے زندگی دے. بسم اللہ مل کے بلند تر صلوات. بار دیگر بلند تر صلوات. استاد محترم دی صحت و سلامتی و درازی عمر دی خاطر بلند تر صلوات. مولا فرمیندے ہیں تیری زندگی دے ترائے گواہ آئیو دے ہیں جنہ کو جھٹلایا نہیں میں سکتا. مولا کیڑے ترائے گواہ؟ دیکھ کے فرمیندے ہیں انہا گواہ ماندہ تیرے گناہ ماندہ پہلا گواہ خود خدا ہے. اللہ میرے گناہ ماندہ گواہ ہے. وہ کیڑا گناہ جنہ گواہ خدا نہیں. تو مولا فرمیندے ہیں تیرے گناہ ماندہ پہلا گواہ جس مقام تے لگاواں جس مقام تے چھپن پہلا گواہ خود خدا. فرمیندے ہیں تیرے گناہ ماندہ دوسرا گواہ تیرے اپنے اعضاء، تیرا ایک ایک عضو، اور اے ملائکہ تیرے گناہ ماندے گواہ. اور فرمیندے ہیں تیسرا تیرے گناہ ماندہ گواہ امام زمان. کیا خیال ہے امام زمانہ بھی سارے گناہ ماندے گواہ ہے یا نہیں؟ سارا نام اعمال اس ویلے دی حجت خدا امام زمانہ دی خدمت ویندے یا نہیں ویندا؟ ہر زمانے دی حجت کو امام زمانہ، ہر زمانے دے امام زمانہ کو دے سارے دا نام اعمال ویندا. جس کی وجہ ہے کہ امام رضا علیہ السلام دی حالات زندگی دے وچ ہے کہ جس سے میرے آقا نیشا پور پہنچے ہیں ایک جنازہ پہ ویندا، سواری تو لچے تشیع جنازہ کیتا
جنازے گاہ دے پہنچے، انہاں کہا جی آؤ سنگھ جنازہ بھی پڑھاؤ، مولا جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھاون تو بعد مرن والے دے سینے تے ہاتھ رکھ کے دن اے فلاں بن فلاں تے کو وقت دی حجت امام رضا جنت دی خوشخبری پہ دے۔ صحابی دے کہتے ابن رسول اللہ، یہ بندہ نیشہ پور دے بارو کدا گیا نہیں، خراسان دے بارو گیا کدا نہیں، تسے اس کو جنت دی خوشخبری پہ دیں دے ہو۔ بڑے آقا دے کے فرمیندے تائیں آج لٹھا ہے نا، اندہ نام اعمال روز میرے کلو مدینے دے بھی چاہندہ ہا، میں اندہ نام اعمال دے کے مدینے بے کے اندے حق کے دعا کریں دا ہم آج تا رضاؤں دے جنازے دے کھڑ کے آنا۔ تو میرا عزیز مہربان، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ بہترین نیکی یہ ہے صرف زبانی نہیں، کردار جنال بھی میں اللہ تے ایمان گھناواں، قیامت تے ایمان گھناواں، ملائکہ تے ایمان گھناواں، اندے آسمانی کتب اور نبیاں تے ایمان گھناواں۔ اور حقیقت ہے کہ ایمان عزا قلبی ہی سارے نجات دا ذریعہ ہے، لیکن دولت دی چمک انسان کو اتنا اندھا کر دیندی ہے، بات نہیں دیدی سارے سامنے زہرا دا لال ہے، نہیں دیدی سارے سامنے کون ہے، لیکن صرف انہاں دے اذہان دے وچ یہی چیز ہے کہ اساں امام حسین کو شہید کر کے رائے دی حکومت گھننی۔ اے بھی اللہ تے ایمان رکھ دے ہن، اے بھی قرآن تے ایمان رکھ دے ہن، اے بھی نبیاں تے ایمان رکھ دے ہن، منے دے ہن رسول اکرم کو بھی، منے دے ہن ملائکہ کو بھی، لیکن اس کے باوجود بھی کم رسول دی ناراضگی دے کرنا لے۔ لیکن سوچ کیڑا جرم علی دی دھیدا، جس جرم دی اتنی وڈی سزا کوئی بھین عرصے بعد بھرا کو ملے، کدا نہیں پوچھتی میں کو دسا میرا بھرا تو ہے، ایہو جی اجڑ کے آئی ہے، داہویں دی دیگر کو بھرا مل کے گیا ہا، یارہ کو بھین ملن آئی کھڑی ہے۔ مسلمانہ کو اتنا عجر رسالت دیتا ہے، آدھی کھڑی ہے آنتا آخر حسین، آنتا ابن امی زہرا، او میں قدسا اس مادہ پتر تو ہے جڑی چکیاں پی پی پلیں دی رہ گئی ہے۔ کئی دفعہ تو سا ڈٹھا ہو سی بھینے بھراواں دیا لاشاں تے آمن، کوئی سینہ چم دیئے، کوئی منہ چم دیئے، کوئی ہاتھ چم دیئے، ایہو جی اللہ راسی بھین رہی جھکی سینہ چما تا سینے دیا ہڈیاں سلامت کوئی نہیں۔ جڑے ویلے اوڈا بدبخت جنہ مظلوم دے سینے کو گھوڑیاں دے سما نال کچلا ہا گرفتار ہو کے گئے نا مختیار دے کول، مختیار کوئی دے ظالم ہو دساؤ کیڑا ظلم کیتے وے، انہیں جو ایک بدبخت دے مختیار میں کو اللہ دی قسم ہے جڑے ویلے ایسا گھوڑے پہ بھجے دے ہسے، میں حسین دے سینے دے ہڈیاں دے ترٹن دی آوازاں اپنے کنا نال سنتا رہے۔ رسول اس بھین دے دل دی کیا کیفیت ہو سی جڑی حسرت بھری نگاہ نال بھرا دے پاسے دے دی کھڑی ہے، تے وقت مدینے دے پاسے منہ کر کے دی واہ محمدا واہ نبیا صلی علیہ ملیک السماء ھذا حسین المرمل بالدماء بمقطع الاعضاء۔ نانا توڑے ہوتے آسمان دے ملائکہ درود پڑھتے نا، ذرا اپنے حسین دی حالت دیکھ جندہ امامائی لٹ گتا گئے، جندی آبائی لٹ گتی گئی ہے، نانا ذرا اپنے حسین دی حالت دیکھ جندی جوڑی جدا کر دیتے گئے، تو بات یہ کجا دی کڑی نانا دیکھ بناتوں کا سبایا دھیاں قید ہو گئی ہیں۔ عزیزو یہ سارے مصائب برداشت کیتے نہیں خاندان نے صرف این واسطے کہ اسا تک پیغام پہنچ بنے، اسا تک دین پہنچ بنے۔ دعا ہے اس خالق کریم کو خالق اللہ اسا گناہگاراں کو صحیح معنی اس دین کو سمجھن اور عمل کرن دی توفیق عطا فرما۔ ایک دفعہ الحمد 3 دفعہ کل شریف پڑھ کے حاجی ملک ملازم حسین
اور انہاں دے ہمشیرگان